رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ گفتگو کرنے والا ہوں، جس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوسی کیسے بن سکتے ہیں۔ جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا، اور آپ زیادہ بڑے متقی بھی نہیں ہیں، آپ زیادہ بڑے پرہیزگار نہیں ہیں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ سرکار کے ساتھ میں جنت میں جائیں گے۔ پہلی تو خوشخبری یہ ہے، اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ آپ سرکار کے ساتھ میں رہیں گے، آپ سرکار کے پڑوسی ہوں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ آپ کو 6 کام کرنا ہے، بہت دل سے سننا، آپ کو 6 کام کرنا ہے۔ 6 کام کرنے والا جنت میں سرکار کا پڑوسی بنے گا، سرکار کے ساتھ جنت میں جائے گا جو 6 کام کرے گا۔ اگر کسی کا پڑوسی کوئی عالم ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ جہاں ایک باعمل عالم ہوتا ہے اس جگہ پر اللہ رب العزت کے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اگر کسی کا پڑوسی کوئی پیر ہوتا ہے تو مرید فخر محسوس کرتا ہے، مگر کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کے پڑوسی غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، پھر اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اگر آپ کو سرکار کا پڑوسی بننا ہے، اگر آپ کو سرکار کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو 6 کام کر لو۔ 6 کام اگر آپ نے کر لیے تو آپ سرکار کے ساتھ جنت میں جائیں گے اور سرکار کے آپ پڑوسی بنیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا کام یہ ہے کہ آپ کسی کے مال میں خیانت نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو۔ جو خیانت کرنے سے بچتا ہے، جو خیانت نہیں کرتا ہے، تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنے گا۔ خیانت کیسے ہوتی ہے؟ یعنی اگر کسی نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو مال دیا ہے رکھنے کے لیے کہ آپ اس مال کی حفاظت کرنا، اور اگر آپ نے اس کا مال استعمال کر لیا اس کی بغیر اجازت، تو یہ خیانت ہو گئی، اور جو اس سے نہیں بچے گا وہ سرکار کا پڑوسی بھی نہیں بنے گا۔ جو اس سے بچے گا وہ سرکار کا پڑوسی بنے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو کبھی حسد نہیں کرنا ہے، کیونکہ آج حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ آج کے نوجوانوں کے اندر حسد بہت زیادہ پاتا ہے۔ اگر کوئی ترقی کر جائے تو ہم اس سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے برباد کر دے، اللہ تعالیٰ تجھے تباہ کر دے، ایسی ایسی اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو حسد بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو حسد سے بچو، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد سے بچنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو حسد سے نہیں بچتا ہے تو وہ سرکار کا پڑوسی بھی نہیں بنے گا۔ تو جو حسد سے بچے گا وہ سرکار کا پڑوسی بنے گا۔ تو دوسرا کام یہ ہے۔ پہلا کام کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا ہے، کسی کے مال میں خیانت نہیں کرنا ہے۔ دوسرا کام ہمیں حسد نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جو جھوٹ بولے گا وہ سرکار کا پڑوسی نہیں بنے گا، جو جھوٹ سے بچے گا وہ سرکار کا پڑوسی بنے گا۔ آج جھوٹ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں۔ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو جو جھوٹ بولے گا وہ سرکار کا پڑوسی نہیں بنے گا۔ یہ 3 کام ہو گئے، تو جھوٹ سے بچو اگر سرکار کا پڑوسی بننا چاہتے ہو۔ چوتھا کام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو غیبت نہیں کرتا ہے، غیبت سے بچتا ہے، وہ کل جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔
اسے جنت میں میرا پڑوس ملے گا جو غیبت سے بچتا ہے۔ آج لوگ غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مقدس میں خلاق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تو غیبت نہ کرو۔ یہ 4 کام ہو گئے: جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، خیانت نہیں کرنا، حسد نہیں کرنا۔ 5واں کام کیا ہے؟ 5واں کام کیا ہے؟ 5واں تو سنیں، آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا بند کر دو۔ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا بند کر دو، سرکار کا پڑوسی بننا تمہیں میسر ہو جائے گا۔ سرکار کے پڑوسی تم بن جاؤ گے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان چیزوں کو دیکھنا بند کر دو، سرکار کا پڑوس مل جائے گا۔ یہ 5 چیزیں ہو گئیں۔ 6واں کام کیا ہے؟ 6ٹھی چیز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا۔ اگر کسی کو حقارت کی نظروں سے دیکھو گے تو سرکار کا پڑوس نہیں ملے گا، سرکار کے پڑوسی نہیں بن پاؤ گے۔ کیونکہ اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اگر کسی کے پاس میں زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، اگر کوئی ترقی کر جاتا ہے، اگر کوئی اپنا اچھا گھر بنا لیتا ہے، اگر کوئی عمدہ کپڑا پہن لیتا ہے، اگر کوئی عمدہ لباس پہن لیتا ہے، اسے گھمنڈ آ جاتا ہے، وہ تکبر کرتا ہے اور دوسروں کو وہ حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو دوسروں کو حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا اور نہ اس کو میرا پڑوس ملے گا۔ آقا کا پڑوس چاہتے ہو تو کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو اور غریبوں پر خرچ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرو۔ مت بھولو جس اللہ نے تمہیں دیا ہے وہی اللہ تم سے چھین بھی سکتا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وہی اللہ تمہیں غریب بھی بنا سکتا ہے۔ جس اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے وہی اللہ تمہیں غریب بنا سکتا ہے، کیونکہ میرے رب کی یہ شان ہے اگر وہ چاہے تو 1 سیکنڈ میں وقت کے بادشاہ کو گلی کا بھکاری بنا دے اور گلی کے بھکاری کو وقت کا بادشاہ بنا دے۔ تو اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ غریبوں پر خرچ کرو، کسی کو حقارت کی نظروں سے مت دیکھو۔ یہ 6واں کام ہے۔ ان 6 چیزوں پر آپ عمل کر لو۔ اگر آپ نے فقط فرض نماز کی زیادہ سے زیادہ کثرت کی ہے، آپ نے نفل عبادت نہیں کی ہے، اگر آپ نے یہ 6 کام کر لیے، خدا کی قسم جنت کے اندر آپ کو سرکار کا پڑوس مل جائے گا۔ جنت میں آپ سرکار کے ساتھ رہیں گے۔ اس سے زیادہ کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی مقبولیت کی بات نہیں ہے، اور ان کاموں کو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو حسد سے بچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہونا چاہیے۔ جھوٹ سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، غیبت سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیز کو دیکھنے سے بچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور کسی کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بس دل میں اللہ کا پیار ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں، امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے پرہیز کرتا ہے، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان 6 چیزوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔